سورہ توبہ کیسٹ نمبر 31۔ وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وهذا إقرار من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى۔ فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں حکم دیا تھا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور اسی آیت میں ذکر تھا اہل کتاب کا۔ تو اب ایک یعنی فطری بات ہے کہ مسلمانوں کو سوچ آتی ہے کہ اہل کتاب تو اللہ کو مانتے ہیں اور اہل کتاب جو ہیں وہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ان سے قتال کا حکم کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مومنین کو قتال کفار یہود و نصارہ سے اس کے لیے اطمینان دلایا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیار فرمایا کہ بھئی یہود و نصارہ لاکھ اللہ پر ایمان لائیں، ان کا ایمان باللہ حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کو کفر پہ لے جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر علی سبیل الفرض والمثال یہود نصارہ صحیح دین پر بھی ہوں، کیونکہ یہود میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو صحیح دین پہ تھے، نصارہ میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو صحیح دین پہ تھے، یعنی بالکل ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بالکل صحیح اعتقاد تھا، لیکن وہ بھی حضور کی بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس صحیح دین پہ بھی قائم رہے تو مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ ما آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ لاکھ اپنے آپ کو صحیح دین پہ کہیں، تو صحیح دین پہ قائم رہنے کا معنی ہی یہ ہے کہ جب آخری پیغمبر آئے تو ان پر ایمان لائیں۔ اسی بات کی تاکید فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی بات کی تاکید فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے، جس کو اللہ نے قرآن مقدس میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ تو خود خوشخبری دیتے رہے، بشارت دیتے رہے۔ اور اسی طرح حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سبب اسلام ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس گئے، پھر ایک اور راہب کے پاس گئے، پھر ایک اور راہب کے پاس گئے، تو سب سے اخیر راہب نے ان کو وصیت کی کہ اب صحیح دین والے لوگ دنیا میں نہیں رہے،
اب لوگ رہبانیت میں آ گئے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں، تو اگر تم صحیح دین اور نجات کے طالب ہو تو مدینہ منورہ جا کر اس نبی موعود کا انتظار کرو کہ وہاں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی جائے ولادت مبارک جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہوگی، اور حضور وہاں سے ہجرت فرمائیں گے مدینہ منورہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ صفت بھی ہے کہ آپ صدقہ کا مال نہیں استعمال فرمائیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور اسی طرح آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک علامت ہے مہر نبوت کی، تو آپ جا کے انہی کا انتظار کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آئے، راستے میں اعراب کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان کے ساتھ مل گئے۔ ان قافلے والوں نے دھوکہ کر کے حضرت کو اپنا غلام بنا کے بیچ دیا، تو آپ کو ایک یہودی نے خریدا، اس یہودی نے پھر آپ کو بنی قریظہ کے ایک یہودی کے پاس زیادہ پیسے لے کے بیچ دیا، تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیچارے غلام بن گئے اور انتظار کرتے رہے۔ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور پاک جب تشریف لے آئے، مسجد قباء میں اول قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر ساری علامات دیکھتے دیکھتے تو حضرت سلمان جو ہیں وہ اسلام لے آئے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو دین نصارہ پہ سچے لوگ تھے، انہوں نے بھی یہ خبر دی تھی کہ جب حضور پاک آئے تو ایمان لے آؤ۔ اب اگر حضور پہ کوئی ایمان نہیں لے آئے گا، وہ لاکھ سچے دین پہ رہے، جب پہلے دین منسوخ ہو گئے، اللہ نے سابقہ کتب منسوخ کر دی، سابقہ شرائع منسوخ کر دی، تو اب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ اسی طرح بے عین ہی دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام لائے تو انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہود میں ایک بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن میری قوم بڑی غدار ہے اور مکار ہے اور خائن ہیں، خداع ہیں، جھوٹے ہیں، مفتری ہیں، تو یہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے آپ میرا اسلام ظاہر نہ کریں، لیکن میرے بارے میں ان سے پوچھیں کہ عبداللہ ابن سلام کون ہے۔ تو اچھا، اس میں دو مقصد تھے حضرت عبداللہ ابن سلام کے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ بھی میرا بھی ایک مقام ہے، میں وہاں کا ایک معروف آدمی ہوں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ شاید اس ذریعے سے اللہ یہود کے دل میں اسلام ڈال دے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام بیٹھ گئے، حضور پاک نے ان کے یہودیوں کے بڑے بڑوں کو بلایا اور فرمایا کہ کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، کہ عبداللہ ابن سلام تم لوگوں میں کون ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن سلام عالمنا و ابن عالمنا، وہ تو ہمارا عالم ہے، بہت بڑا، اس کا باپ عالم تھا اور سخی اور بڑا سردار اور بڑا عزت والا آدمی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا یہود، جب تم یہ کہتے ہو کہ وہ عالم بھی ہے، بڑا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، تو اگر وہ اسلام لے آئے تو تم اسلام لے آؤ گے؟ نہیں، وہ کیسے اسلام لے آ سکتا ہے، وہ تو ہمارا عالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، بات ہے کہ اگر وہ اسلام لے آئے، انہوں نے کہا وہ اسلام لا ہی نہیں سکتا، وہ کیوں اسلام لے آئے، وہ تو ہمارے مذہب کا عالم ہے بہت بڑا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام سامنے آئے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا، تو فوراً یہود کہنے لگا اچھا اس کی بات کریں، یہ تو بڑا خراب آدمی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ فوراً انہوں نے کہا نہیں، یہ اچھا، یہ عبداللہ ابن سلام یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسا آدمی ہے۔ تو اس لیے اب مانا یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم اسلام لانے سے پہلے یہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ رسول الحق، تو اس نے کہا واللہ عمر، ہم اپنی اولاد میں تو شک کر سکتے ہیں لیکن صداقت محمد مصطفیٰ میں کوئی شک نہیں۔
بالکل ہمیں یقین تھا کہ وہی رسول ہے، وہی مبعوث ہیں، وہی موعود ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی ان کو تو اتنا پختہ یقین تھا کہ جیسے بندہ 1,00,000 بندے میں بھی بچہ اس کا کھڑا کرو تو نہیں بھولتا، تو وہ تو حضور کو اتنا جانتے تھے، وہ تو بالکل پہچانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ حسد کی بنا پہ انہوں نے اسلام نہ لایا، بغیاً و حسدا۔ تو اس لیے اب عقیدہ سمجھ لیں کہ اگر آج کوئی بندہ دین موسیٰ علیہ السلام پہ صحیح چلنے کا بھی دعویٰ کرے تو مسلمان نہیں ہوگا، حتیٰ یؤمن بالنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ نبی تو نبی ہو تو خدا کو بھی نہیں مانتے، جو خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے بنا لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس میں نقل کیا لمقالتہم ہذہ المقالۃ الشنیہ، ان کا یہ قول جو ہے بہت برا، بل فریت علی اللہ تعالی، اللہ پہ افترا ہے اور بہتان ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ کی اولاد ثابت کی جائے۔ فاما الیہود فقالوا فی العزیر، یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں انہ ابن اللہ، تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، منزہ ہے، پاک ہے، وہ اللہ پاک اولاد سے بھی پاک ہیں، والدین سے بھی پاک ہیں، ساری دنیا جو ہے ان کی مخلوق ہے، مملوک ہے، ان کا ملک ہے، ان کا خلق ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا وذکر السدی وغیرہ ان شبہۃ التی حصتهم فی ذلک ان العمالقۃ لما غلبت علی بنی اسرائیل فقتلوا علماءهم وصبوا كبارهم بقي العزير يبكي على بني اسرائیل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول وابت عما وقاسيا وقال لها ويك من كان يدنك قبل هذا قالت الله قال فإن الله حي لا يموت قالت يا عزير فمن كان يعلم قبر العلماء قبل بني إسرائيل قال الله قالت فلم تبكي عليهم فأنه شيء قد وعظ به ثم قيل له اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين فإنك ستلقي هناك شيخا وما أطعمك فكله فذهب ففعل ما أمر به فإذا الشيخ فقال له افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئا كحية الجمرة العظيمة 3 مرات فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة فقال يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة فقالوا يا عزير ما كنت كذابا فعمد فربط على أصبع من أصابعه كلما وكتب التوراة بأصبعه كلها فلما تراجع الناس من عدوهم فرجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخة التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحا فقال بعض جهلتهم إنما صنع هذا لأنه ابن الله۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سدی وغیرہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ ان الشبہۃ التی حصلت لهم فی ذلک، کہ بنو اسرائیل کے ان لوگوں کو جو شبہ ہوا، جس وجہ سے دھوکہ کھا کے انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان العمالقۃ، قوم عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پہ غلبہ حاصل کیا، فقتلوا علماءہم، ان کے بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیا، وصبوا کبارہم، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر کے لے گئے، بقی العزیر یبکی، حضرت عزیر علیہ السلام رہ گئے اور آپ روتے تھے علی بنی اسرائیل وذہاب العلم، آپ بہت ارمان اور غم کرتے تھے کہ افسوس ہے کہ بنو اسرائیل جو ہیں وہ قتل ہوئے، بنو اسرائیل کے بڑے بڑے علماء احبار جو تھے وہ بھی چلے گئے اور علم چلا گیا، علم اٹھ گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اس بات میں بڑا غم کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حتی سقطت جفون عینیہ، یعنی حضرت عزیر اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے پلکیں جو تھیں وہ گر گئیں آنکھوں کی، یعنی اتنا آپ روتے رہے، اتنا آپ گریہ وزاری کرتے رہے کہ آپ کی پلکیں جو تھیں وہ بھی گر گئیں۔ اور اس کے بعد کہتے وَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ،
اسی حالت میں تھے. ایک دن نزمر علی جبانۃ، ایک جگہ ایک ٹیلے پہ گزر ہوا. وَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي عِندَ قَبْرٍ، دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہاں بیٹھی ہے اور ایک قبر پہ رو رہی ہے اور کہتی ہے واہ متاما واہ کاسیا، ہائے کھانے کھلانے والا، ہائے کپڑے پہنانے والا، یعنی اس مردے کے بارے میں مرثیہ پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے. اس کے بعد وقال لها، حضرت عزیر نے فرمایا ویحکی من کان یطعمکی قبل ھذا، تم جو کہتی ہو یہ کھانے کھلانے والا، تو جب تک یہ پیدا نہیں ہوا تھا پھر تمہیں کھانا کون کھلاتا تھا؟ اس وقت تمہیں روٹی کون دیتا تھا جب یہ تھا ہی نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے کہا تو پھر اللہ سے مانگو. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، زندہ تھے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اسی کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو جو اونگ سے بھی پاک ہیں، جو نیند سے بھی پاک ہیں، وہ موت سے بھی منزہ ہیں، چونکہ ہمیشہ حی ہیں، قیوم ہیں، دائم ہیں. یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حی لا یموت. قالت یا عزیر فمن کان یعلم قبر العلماء قبل بنی اسرائیل، اس نے کہا کہ اچھا عزیر مجھے یہ بتاؤ کہ علماء بنی اسرائیل کی قبروں کے بارے میں کس کو؟ آپ نے فرمایا اللہ. تو آپ نے فرمایا اگر یہ علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں تو اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ مر گئے، پھر ان کو تم کیوں روتے ہو؟ مجھے تو رونے سے منع کر رہے ہو. تو مقصد ہے کہ عورت نے ایک دلیل پکڑی، اس نے کہا کہ میں اگر اپنے کسی عزیز کو رو رہی ہوں تو تم بھی تو علماء بنی اسرائیل کو روتے ہو، اور علماء بنی اسرائیل کے غم میں روتے روتے آپ کی آنکھوں کی پلکیں مبارک جو ہیں وہ بھی گر گئی ہیں، تو تم کیوں رو رہے ہو؟ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ آپ کو احساس ہوا کہ وقت اس طریقے سے انہوں نے مجھے کچھ باز کیا، نصیحت کی ہے عورت نے کہ میں بھی یہ غم کر رہی ہوں، تم بھی یہ غم کر رہے ہو، ورنہ حقیقت میں رزق دینے والا بھی اللہ ہے، کھلانے پلانے والا بھی اللہ ہے، علم دینے والے بھی اللہ ہیں، اور علماء کو موت دینے والے بھی اللہ ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، پر تم بھی نہ رہو مجھے جو نصیحت کرتے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ بات مکیل لہو اذهب الى نہر کذا، اس کے بعد نے کہا کہ اچھا فلاں ایک نہر ہے پانی کی، وہاں جاؤ، اور اس کے بعد فاغتسل منہ، وہاں جا کے غسل کرو، وصل هناك رکعتین، اور وہاں غسل کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو. اور اس کے بعد انک ستلقی هناك شیخا، وہاں تمہیں ایک بزرگ ملیں گے، اور وہ جب ملے فما اطعمک فکلہ، وہ جو تمہیں چیز کھلائیں تم کھا لینا. اس کے بعد فرماتے ہیں فذهب ففعل ما امر به، آپ نے اسی طرح کیا کہ اس نہر پہ پہنچے، غسل کیا، 2 رکعتیں نماز پڑھی. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَإِذَا الشیخ، دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا افتح فمک، منہ کھولو تم اپنا. فرماتی ہیں کہ میں نے منہ کھولا، اس نے میرے منہ کے اندر کوئی چیز ایسی ڈالی، الجمرۃ العظیمۃ، جیسے بڑا انگارہ ہوتا ہے، جمرہ کہتے ہیں انگارہ، آگ کا انگارہ، اس نے بڑی چیز ڈالی اس نے، اور اس کے بعد 3 دفعہ ڈالی اور نکال لی، پھر ڈالی اور نکال، پھر یا 3 دفعہ ڈال دی. فرجع عزیر، حضرت عزیر جب واپس آئے، وَهُوَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالتَّوْرَاةِ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے کہ وہ پھر تورات کے سب سے بڑے عالم بن گئے، اللہ نے علم جو تھا ان کے سینے میں ڈال دیا. اور اس کے بعد وقال یا بنی اسرائیل، پھر آپ جو آئے تو آپ نے بنو اسرائیل کو بلایا، آپ نے فرمایا قد جئتکم بالتوراۃ، انہوں نے کہا کہ بنو اسرائیل آ جاؤ، اللہ نے مجھے تورات کا علم عطا فرما دیا ہے، مجھے تورات سب آ گئی. انہوں نے کہا وا کنت کذابا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ کو کیا پتا، آپ نے تورات کبھی پڑھی نہیں ہے تو تورات کا علم آپ کو کیسے آ گیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک انگلی مبارک جو ہے اس کے ساتھ قلم کو بھی باندھ لیا، اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا. وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِإِصْبِعِهِ كُلِّهَا، اپنے ہاتھوں سے پوری کی پوری تورات لکھ دی. فَلَمَّا تَرَاجَعَ النَّاسُ مِنْ عُدُوِّهِمْ، اب وہ علماء جن کو عمالقہ گرفتار کر کے لے گئے تھے، وہ جب واپس آئے اپنے گھروں کو رہائی حاصل کرنے کے بعد، ان کو پتہ لگا
اخبروا بشان عزیر، ان کو پتہ لگا کہ اس طرح حضرت عزیر نامی ایک آدمی ہے جس نے تورات لکھ دی ہے دوبارہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں فاستخرجوا النسخ التي كانوا اودعوها في الجبال وقابلوها بها، اب انہوں نے جو نسخے تورات کے پہاڑوں کی غاروں میں چھپا دیے تھے وہ لے آئے، اور لانے کے بعد حضرت عزیر نے جو لکھا تھا اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وجدوا ما جاء به صحیحا، دیکھا تو حضرت عزیر نے جو لکھا ہے بالکل صحیح تورات ہے اور کسی نسخے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وقال بعض جہلتهم، ان کے بعد جاہل جو تھے کہنے لگے ہاں دیکھو بھائی، جو آدمی تورات پڑھا ہوا نہ ہو اور پھر ساری تورات یاد لکھوا دے تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ دھوکہ اسی لیے لگتا ہے کہ لوگوں نے جب انبیاء علیہم السلام کے معجزات دیکھے تو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ معجزہ ہے اللہ نے دیا ہے، کہا نا یہ نعوذ باللہ ابن اللہ ہے۔ یہی دھوکہ لگتا ہے جاہلوں کو کہ جب اولیاء اللہ کی کرامات دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت نہیں بلکہ یہ سب کچھ مرشد کے پیر کے شیخ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی دھوکے میں آگے ان کے عقائد جو ہیں توحید کے بجائے شرک میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یاد رکھو کہ معجزات انبیاء برحق ہے، کرامات اولیاء برحق ہے۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امر خارق عادت، یعنی ایک ایسا کام جو بالکل عجیب ہے اور عادات ظاہری کے خلاف ہے، ان کے توڑنے والا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور دنیا زور لگائے تو نہیں کر سکتی، عاجز ہے اس سے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اسی طرح کرامت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ایسا امر ظاہر ہو جو ہم نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، بظاہر عادات جو ہیں اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو گیا تو یہ ہے کرامت۔ تو اللہ کے انبیاء کے معجزات بھی برحق اور اللہ کے بندے اولیاء کی کرامات بھی برحق، لیکن یہ مسئلہ سمجھیں کہ نہ معجزات انبیاء علیہم السلام کے اپنے اختیار میں ہیں اور نہ کرامات اولیاء اللہ کے اپنے اختیار میں ہیں۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر فرما دیتے ہیں اور اللہ نہ چاہیں تو ظاہر نہیں فرماتے، جیسے کہ صاف قرآن میں موجود ہے کہ مکے والوں نے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آ کے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں اس مکے کی سرزمین میں نہریں بن جائیں، اس مکے کی سرزمین میں زراعت ہو جائے، باغات لگ جائیں، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں، چشمے پانی کے ابل پڑیں، یہ سارے انتظام ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے آگے تو کوئی بڑی بات ہے نہیں، پتہ نہیں شاید مسلمان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کو کہہ دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ نے فرمایا اعلان کر کے کہہ دو کہ نہیں، میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے ہاتھ میں معجزے ہیں کہ تمہیں دکھا دوں، کیا کہتے ہیں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیات مبارکہ میں فرمایا کہ میرا محبوب اب جانتے ہیں معجزات دے کے ایمان لانا ہوتا تو آپ کو ہم نے کتنے معجزے دیے، لیکن یہ تو ضد ہے، اناد ہے کہ جیسے آدمی کسی عدالت میں پیش ہو کہ جی میں تو مجرم تب بنوں گا کہ خود گورنر آ کے گواہی دے، یہ تمہارے ذمہ تو نہیں ہے، جو گواہ پیش ہو رہے ہیں تم ثابت کرو کہ یہ جھوٹے ہیں، پھر تو بات بنتی ہے، ورنہ یہ کہنا کہ بھائی میں اسلام یا تب مانوں گا کہ جب گواہی جو، تو تمہیں گواہ طلب کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ نے حضور کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور ایک دو بھی نہیں کئی معجزات عطا فرمائے، ایک دو نہیں بلکہ کئی معجزات عطا فرمائے ہیں، تو اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ جب ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا یار۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر نہیں چاہتا اور معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے مانگا بھی نہیں، مطالبہ بھی نہیں کیا، درخواست بھی نہیں کی، لیکن اللہ نے معجزہ دکھا دیا۔
جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ پر قوم نے تہمت لگائی تھی ایک بیماری کی، نعوذ باللہ، ناحق. تو ایک دن آپ غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے مبارک جو تھے وہ ایک پتھر پہ رکھ دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا، اس کا جناب یہ ہوا کہ وہ پتھر جو ہے آپ کے کپڑے لے کے بھاگ. اب یہ معجزہ ہے کہ پتھر اور کپڑے لے کے بھاگ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 100 حجر کیا لے گئے. موسیٰ علیہ السلام تو نہیں چاہتے، حالانکہ معجزہ ہے. اس لیے اللہ نے اس کو قرآن مقدس میں بھی بیان فرمایا ہے کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے الزامات سے بری کر دیا. بڑا اللہ کے ساتھ اللہ کے ہاں مقام والے تھے. تو وہ جناب پتھر پر دوڑتا وہاں آیا جہاں دشمن بڑے ہوئے آگے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں، سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ معجزہ ہے، لیکن اللہ پاک نے بغیر مانگے ہوئے عطا فرما دیا ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی معجزات جو ہے ظاہر فرما دیتے ہیں اور کبھی ظاہر نہیں فرماتے. اسی طرح کرامات ہیں کہ سیدنا عمر مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں اور ساریہ نہابند میں جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں سے کہتے ہیں کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. تو اتنی دور سے اللہ نے دکھلا دیا، آواز بھی پہنچا دی. لیکن حضرت عمر کا قاتل مسجد میں کھڑا ہے اور پتہ حضرت عمر نہیں جانتے، قاتل پیچھے چھپا ہوا ہے. اس نے حملہ بھی کر لیا، خنجر بھی مار دیا، پتہ نہ لگا، بعد میں ان کو پکڑا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں معجزات برحق، اللہ کے اولیاء کی کرامات برحق، لیکن وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتے. اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر فرما دیتے ہیں. اور جاہل لوگ جو ہیں وہ کرامت اور معجزے کو دیکھ کے ان کو خدا بنا دیتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب جیسے عزیر علیہ السلام نے تورات لکھ دی تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری تورات یاد ہو جائے اور اپنی قلم سے پوری تورات ہی لکھ دے، اتنی بڑی کتاب. ہاں نعوذ باللہ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. وَأَمَّا ضَلَالُ النَّصَارَىٰ فِي الْمَسِيحِ فَظَاهِرٌ. حضرات کھڑے نہ رہا کریں، آگے بیٹھ گیا، اب تو حرم کھلا ہے الحمدللہ. ضلال النصارى في المسيح فظاهر ولهذا كذب الله سبحانه والطائفتين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصرانیوں کی گمراہی جو ہے وہ تو بڑی ظاہر اور باہر ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی یعنی مہد میں ہیں، ابھی بالکل پیدا ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرے ہیں. قوم نے جب اعتراض کیا تو وہاں سے بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ پاک نے میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں دیکھو جی اتنا چھوٹا بچہ بول رہا ہے اور بغیر باپ کے پیدا ہوا، معلوم ہوتا ہے اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو جھوٹا قرار دیا کہ یہ نصرانی ہوں یا یہودی، کذاب ہیں. ذالک قولہم بافواہہم. حالانکہ یاد رکھو کہ قول تو ہمیشہ افواہ سے ہی ہوتا ہے. جب بھی بات کریں گے آپ منہ سے بات کریں گے، ہاتھوں سے بات تو نہیں کریں گے. لیکن مانا یہ ہے کہ بھئی یہ تو ان کی زبانی بات ہے، وہ حقیقت تو کوئی نہیں، دلیل تو ہے نہیں، وہ زبانی کلامی بات ہے. اس لیے فرمایا لا مستند لهم فيما ادعوه سوا افترائهم واختلاقهم. اللہ نے فرمایا ان کا یہ جھوٹ ہے، افتراء ہے. اختلاق مانا کسی بات کو گھڑنا، خود گھڑ کے بنا لینا، یہ جھوٹ ہے جو کہہ رہے ہیں. کوئی دلیل ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا. کیا دلیل ہے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام جب خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جب خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ قوم عقل کرو، اگر اللہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی ہلاک کر دیں تو کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ آپ نے فرمایا کہ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل یظاہرون من یشابہون. یعنی یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ ان سے پہلے کفار نے کی ہیں، ان کی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو حتیٰ کہ مکے کے جو مشرک تھے نا وہ بھی یہی کہتے تھے، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں. اچھا ابھی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دیکھو جی مسلمان بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں. ہاں جی بالکل ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا نہیں. انہوں نے کہا اللہ میں نے چھپایا ہوا ہے، بیٹیاں ہیں چھپائی ہوئی ہیں.
پردے میں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، لڑکیاں پردے میں ہوتی ہیں، لڑکے تھوڑے پردے میں ہوتے ہیں، لڑکے ہوں تو باہر پھرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فرشتے جو ہیں بیٹیاں ہی ہیں سارے۔ اچھا، پھر قرآن مقدس میں بعض مقامات ایسے بھی آئے ہیں کہ جیسے مدبرات امرن مراد فرشتے ہیں، ان کا دیکھو جی تانیث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، ہاں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں بیٹیاں ہی ہیں، پکے ہو گئے ویسی بات، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے پھر قرآن میں رد فرمایا، نے کہا جاہلو، جب فرشتوں کو میں نے پیدا کیا تو ادھر تھے، تم نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں، کیسے کہہ رہے ہو؟ تمہاری ملاقات ہوئی ہے ان سے، یا پیدائش کے وقت تم موجود کھڑے تھے دیکھ رہے تھے؟ کیوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا بدبختوں تم دیکھ رہے تھے کہ وہ بچے ہیں، بچیاں جو عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں۔ تو یہ اس طرح اختلاق تھا ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں یضاہئون قول الذین کفروا من قبل ای من قبلہم من الامم ظلوا کما ظل ہؤلاء، یعنی جو پہلے امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی ایسی جھوٹے باتیں بنائی تھیں، جیسے وہ گمراہ ہو گئے یہ بھی اسی طرح بدکردار گمراہ ہو گئے، یہ بھی اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے میں۔ قاتلہم اللہ، ظاہری معنی ہے اللہ ان کو ہلاک کرے، قتل کرے، لیکن حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ معنی ہے لعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرتے۔ جب لعنت ہوگی تو باقی کیا بچا؟ اصل میں لعن کا معنی کیا ہے؟ البعد والطرد عن رحمت۔ بھٹکا دے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا شیطان ابلیس وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے لعنت کیا اور یوم الدین تک، یوم الجزا تک، مانا مطرود ہے، رجیم ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس لیے فرمایا لعنہم اللہ انا یؤفکون کیف یضلون عن الحق وهو ظاہر ویعدلون الی الباطل۔ اللہ نے فرمایا کیسے پاگل ہیں، کیسے کہاں بھٹکے جا رہے ہیں کہ حق ظاہر ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں اور باطل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک دیکھو نا جی، سامنے کعبہ شریف ہے، ایک واضح بات۔ اب ایک آدمی کہا نہیں جی میں ادھر جاتا ہوں شاید ادھر کعبہ ہو، تو اب اس سے بڑی کوئی گمراہی یا دلالت ہو سکتی ہے؟ ابھی سامنے کعبہ شریف موجود ہے، لیکن وہ کہیں جی نہیں میں ادھر جاتا ہوں ڈھونڈتا ہوں، پتہ نہیں یہ نہ ہو کوئی اور کعبہ شریف ہو۔ او بھائی اتنی اللہ کی مخلوق جو گواہی دے رہی ہے سامنے کعبہ کھڑا ہے، نہیں جی میں ڈھونڈنے جاتا ہوں، تو پھر یہ گمراہی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انا یؤفکون، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے گمراہ ہو رہے ہیں کہ یا کیا کرتے ہیں کہ حق کو چھوڑ رہے ہیں، ظاہر کو چھوڑ رہے ہیں اور باطل کی طرف پھر رہے ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی، اب اللہ نے فرمایا کہ ایک غلطی تو یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ان کا تو حال یہ تھا کہ یہ اپنے احبار و رہبان جو ہیں ان کو کوئی خود نعوذ باللہ اللہ کے برابر رب سمجھتے تھے، ان کی بھی ارباب ہونے کے قائل تھے، ان کو بھی شریک کرتے تھے اللہ کی بات۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، روى الامام احمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر الى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فاصرت اخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله على اخته صلى الله عليه وسلم واعطاها فرجعت الى اخيها فرغبته في الاسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عدي الى المدينة
وكان رئيسا في قومه تي وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه سليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے من طرق مختلف یعنی اسناد سے یہ روایت نقل کی ہے ان عدی ابن حاتم، حضرت عدی حاتم کا بیٹا ہے، حاتم طائی جو بڑا سخی مشہور تھا نا، اس کا بیٹا ہے کہ جب اس کو پہنچی حضور کی دعوت، لما بلغت دعوت رسول اللہ، اس کو جب پہنچی کہ حضور پاک آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، حضور کی دعوت پہنچ، فر الی الشام، شام کی طرف بھاگ گیا. وکان قد تنصر فی الجاہلیت، کیونکہ یہ نصرانی بن چکا تھا زمانہ جاہلیت میں، جب اسلام کا پتہ چلا تو بھاگ گیا، شام کی طرف بھاگ گیا. اچھا اس کی بہن جو تھی وہ پکڑی گئی، اس کی بہن جو تھی وہ مسلمان نے پکڑ لی. فأسرت أخته وجماعة من قومه، اور اس کی قوم کے بھی کافی لوگ جو تھے پکڑے گئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ حاتم کی بیٹی ہے، وہ جو حاتم طائی مشہور گزرا ہے سخی، یہ اس کی بیٹی ہے اور عدی کی بہن ہے، پکڑی گئی. حضور نے فرمایا چلو چھوڑ دو اس کو. آپ نے فرمایا سخی کی بیٹی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہے، بیٹی تو ہے نا، کسی کی بیٹی پر تو رعایت کرنی چاہیے. اسلام حکم دیتا ہے کہ ہر بیٹی کو بیٹی سمجھو، چاہے وہ اپنی بیٹی ہے، چاہے دشمن کی بیٹی ہے، چاہے کافر کی بیٹی. اب حضور پاک نے جب احسان کر دیا، آپ کی اس کی بہن کو چھوڑ دیا، فرجعت الی اخیہا، واپس آئی اور بھائی کے پاس آ گئی. جب آئی فرغبت فی الاسلام، تو اب بہن نے کہا کہ اسلام کا مذہب تو اسلام ہے، تم کیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ دیکھو میں قید ہو گئی ہے، حضور نے مجھے چھوڑ دیا، اتنا بڑا اسلام میں نعمتیں ہیں. تو اسی بہن نے اس کو تیار کیا کہ واپس جاؤ حضور کی خدمت میں. انہوں نے کہا اسلام لے آؤ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب جب وہ تیار کرتی رہی کہ حضور کی خدمت میں، قدم عدی الی المدینۃ، اب حضرت عدی جو تھے وہ شام سے پھر آئے مدینہ منورہ. وکان رئیسا فی قومہ تئی، بنو تئی میں بڑا سردار تھا. کیوں؟ وکان ابوہ حاتم الطائی المشہور بالکرم، اس کا وہ باپ تھا حاتم جو سخاوت میں ضرب المثل تھا. عرب کے اندر لوگ مثال دیتے تھے کہ بھئی تم سخی ہو جیسے حاتم. کہتے ہیں کہ فتحدث الناس بقدومہ، اب لوگوں نے حضور کو جا کے خبر دی کہ حضور عدی آیا ہے، حاتم کا بیٹا آیا ہے، حاتم کا بیٹا آیا. وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس حالت میں آیا کہ فی عنقہ، آپ کی گردن میں سلیب لٹکی ہوئی تھی چاندی کی، جو نصرانی تھا نا، تو نصرانی لوگ گلے میں سلیب لٹکاتے ہیں، تو اس کے گلے کے اندر بھی سلیب لٹکی ہوئی تھی. اور جب آیا تو حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے، اسی آیت کو تلاوت فرما رہے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال فقلت انهم لم يعبدوهم فقال بلى انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم. جب اس نے سنا کہ لوگ اپنے پیروں کو اور مولویوں کو خدا بناتے ہیں تو وہ ادیب بول پڑا. اس نے کہا حضور لم یعبدوہم، نصرانی جو ہیں وہ اپنے پادری پنڈتوں کی عبادت ہرگز نہیں کرتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں تمہیں پتہ نہیں وہ کرتے ہیں. اس نے کہا حضور کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب حرموا علیہم الحلال، اللہ کے حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اللہ کے حلال کو جب حرام کر دیا تو ان لوگوں نے مان لیا کہ اچھا یہ حرام ہے. وَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامِ، اور جو حرام چیزیں تھیں ان کو حلال کر دیا. تو جب ان کے اللہ کے حلال کو حرام کر دیں، اللہ کے حرام کو حلال کر دیں اور لوگ مان لیں، تو صاف بات ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت تو یہی ہے نا کہ جو اللہ نے حلال کیا حلال ہے، جو حرام کیا حرام ہے. اگر بندہ خدا کے حلال کو حرام کر دے اور اللہ کے حرام کو حلال کر دے، نعوذ باللہ، تو پھر اس سے بڑی کیا ہوتی ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عدی ما تقول ایذرک ان یقال اللہ اکبر
فهل تعلم شيئا أكبر من الله ما يضرك أيضرك أن يقال لا إله إلا الله وهل تعلم إلها غير الله. اب اللہ کے نبی نے دعوت دینی شروع کی. اللہ یہ ہے طریقے دعوت پیغمبروں کا. اسی لیے حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب کسی کو دعوت دو تو دعوت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو تم کافر ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. یہ دعوت کا ایک اسلوب ہے. دیکھیں حضور پاک نے کیسے پیاری بات فرمائی. اور پھر زبان محمد مصطفیٰ کی ہو، اللہ اکبر، پھر زبان کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے جو علماء صحیح معنی میں ورثۃ الانبیاء ہوتے تھے، اللہ نے ان کی زبان میں اثر رکھا تھا، اور ان کے درس میں، تقریر میں، واعظ میں ہزاروں لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے، ہزاروں لوگ شرک سے توبہ کرتے تھے، ہزاروں لوگ بدعات و خرافات سے توبہ کرتے تھے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پورے ایشیا میں دین جو پھیلا ہے یہی اللہ کے اولیاء اور علماء کے ذریعے ہے، کہ ان لوگوں نے وہاں جا کر اللہ کے توحید کا سبق پڑھایا اور اللہ کے دین کی دعوت دی. حضور نے فرمایا اچھا ادھی ایک بات تو بتاؤ، آیا ضرور کا کیا تمہیں نقصان ہوگا اگر یہ بات مان لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر؟ تمہیں کوئی نقصان ہے اس بات کے ماننے میں؟ اب وہ کیا کہے؟ نے کہا اچھا تم پڑھے لکھے سمجھدار ہو، سردار ہو، بڑے باپ کے بیٹے ہو، فَهَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ آپ چپ. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، کیا اگر تم یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تو تمہیں کوئی نقصان ہو جائے؟ اچھا چلو نہیں مانتے ہو تو یہ بتاؤ اس کے علاوہ کون معبود ہے؟ پھر اس کے علاوہ بتاؤ تو صحیح نا. فَهَلْ تَعْلَمُ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ثم دعاه إلى الإسلام وأسلم وشهد شهادة الحق قال فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اس کے بعد پھر حضور نے اس کو دعوت اسلام دی. جب آپ نے دعوت اسلام دی تو اس نے کہا شاہد شہادت الحق اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اس نے فوراً کلمہ پڑھا. اب اس کے بعد کہتے ہیں فلقد رأیت وجہہ، میں نے دیکھا خوشی سے چہرہ جو ہے کھل اٹھا. اور فرمایا ان الیہود مغضوب علیہم، یہود وہ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے، اور نصارہ وہ ہیں جو گم کرتا رہا ہے. اس لیے قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ روز ہم دعا مانگے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے، اور صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرما، صراط مستقیم پہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اور وہ صراط مستقیم ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے، اور نہ ان لوگوں کے رستے پہ جو گم کرتا رہا ہے، یعنی یہود و نصارہ. ورنہ تو اللہ ہر فتنے سے بچائے، کیونکہ زیادہ جو ہے یہ ظاہر تھے اس لیے ان کا نام آگے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں خاکدا قال حذیفۃ بن الیمان وعبد اللہ ابن مسعود ابن عباس وغیرہما فی تفسیر قولہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ انہم اتبعوہم فیما حللوا وحرموا. حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے صحابی جلیل ہیں، حضور کے رازدار. وعبد اللہ ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو ماشاءاللہ حبر المفسرین ہیں، انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے مولویوں کو ارباب بنایا تھا اللہ کے سوا. کیا مانا؟ یعنی انہوں نے ہر بات میں ان کی اتباع کی، جس کو حلال کہا تو حلال، جس کو حرام کہا تو حرام. اللہ نے جو چیزیں حلال کی انہوں نے کہا حرام ہے، انہوں نے کہا اچھا. اللہ نے جو چیز حرام انہوں نے کہا نہیں یہ حلال ہے.
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کے ان کی عبادت کی تو ان کو بھی رب بنا ڈالا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نفی کی اور فرمایا اتخذوا وقال السدی رحمہ اللہ استنصحوا الرجال ونبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم ولہذا قال. حضرت سدی فرماتی ہیں کہ معنی یہ ہے کہ ان کا کہنا مان کے اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیا، یعنی جو انہوں نے کہا ان کو تو مان لیا، جو تورات کہتی ہے اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ نہیں مان، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے بندوں کی باتوں پہ پیچھے لگ کر. اس لیے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ وما امروا الا ليعبدوا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون. اي الذي اذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ کتابوں میں تو حکم یہ دے دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. معبود برحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں. لا الہ مانا یہی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے حلال، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، اور جو اللہ نے شرع فرمایا شریعت بھیجی اس کی اتباع کرو، اور جو اللہ حکم دے اس کو نافذ کرو، اس کو جاری کرو. یہ معنی ہے اسلام لانے کا، یہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے کا کہ جو اللہ کا حکم ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین. میرے آقا نے فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، فرمایا ان کے درمیان میں ایک تو حلال ہے ایک حرام. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، فرمایا ان سے بھی بچ جاؤ، جن چیزوں میں شبہ پڑ جائے اس سے بھی بچ جاؤ. کیونکہ میرے آقا نے مثال دی، آپ نے فرمایا دیکھو ایک آدمی ایک رکھ بنا دیتا ہے، اس کے اندر اس کا باغ ہے، سبزہ ہے، کھیتی لگی ہوئی ہے. اگر تم بکریاں رکھ کے قریب لے جاؤ گے تو کوئی بکری ہو سکتا ہے اندر چلی جائے، لیکن دور رہو گے تو اندر جانے کا خوف ہی نہیں ہوگا. اس لیے یہ چیزیں ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں اس میں یار شبہ ہے کہ حرام نہ ہو، تو اس شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو، بالکل ان کو ترک کر دو تاکہ پھر تم حرام سے بچ جاؤ گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. ای تعالی وتقدس وتنزہ عن الشرکاء والنظراء والاعوان والازداد والاولاد لا الہ الا هو لا رب سوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، مقدس ہے، پاک ہے، شرکاء سے بھی، مثال سے بھی، اور اس کو کسی مددگاروں سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انداد و ازداد سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی ضد ہو یا کوئی شریک ہو. لا الہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ولا رب سوا ہو اور کوئی رب نہیں اس کے سوا. سب کو پالنے والا، سب کو پیدا کرنے والا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اللہ نے توحید کا سبق سکھایا. لیکن یاد رکھیں کہ ایک اور حدیث مبارک میں واقع آتا ہے، حضور پاک نے جب دیکھا کہ عدی اسلام لے آئے، آپ نے فرمایا ماذا فی عنق یا عدی، یہ تمہاری گردن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ صلیب ہے. آپ نے فرمایا اور فرمایا نکالو اس کو. یہ کیا تم نے بت گلے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ کیا گلے میں رکھا ہوا ہے؟ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا فوراً عدی نکال. انہوں نے کہا یار صدا میں تو پتہ نہیں تھا اس وقت ہم رکھتے تھے. یہ صلیب جو ہے نا، صلیب اصل میں کہتے ہیں پھانسی کو. چونکہ نصارہ کے اعتقادات جو ہیں بڑے عجیب ہیں، تو بعض یہ کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، یہودیوں نے پکڑ لیا تھا اور پھانسی دے دی. اچھا اب ان کا عقیدہ آگے دیکھو، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پھانسی پہ چڑھ گئے ہیں نا، تو ان کے جتنے ماننے والے ہیں نا سب کے گناہ بخشوا گئے. بس وہ ایک جو پھانسی پہ چڑھ گیا ہمارا، ہم دو سارے سب کے گناہ معاف ہو گئے.
حالانکہ وہ جھوٹ ہے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ نے فرمایا بدبخت کیا کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ وہ پھانسی چڑھے ہیں. البتہ اللہ نے ان کو شبوں میں ڈالا ہے کہ امتحان میں ڈال دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں تھے یہودیوں نے گھیر لیا قتل کرنے کے لیے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے ان کے ماننے والے, ان کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی. اب یہودی جب اندر گیا پکڑو اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. خوش ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. بالکل اللہ نے ان کو بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. تو اگر اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرایا یا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بٹھایا یا اللہ نے آدم و حوا کو جنت میں رکھا اور پھر جنت سے زمین میں اتارا یا اللہ تبارک و تعالی جبریل کو آسمانوں سے زمین پہ اتارتے ہیں یا روزانہ اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں اور زمین سے آسمانوں پہ جاتے ہیں, وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کیا مشکل چیز ہے. اس لیے ہمارا ان سب چیزوں پہ جو قرآن و حدیث مبارک میں ہیں ان پہ ایمان ہے اور اللہ اسی پہ ثبات و دوام نصیب فرمائے. اللہ اعلم. جی کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور تقریباً 7 مہینے کا حمل ہے. تو اس حالت میں یعنی حاملہ عورت 7 ماہ کی اگر ہے تو کیا میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ کوئی منع نہیں, بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کا یہ جھوٹا عقیدہ ہے کہ اگر آدمی حالت حمل میں میاں بیوی آپس میں ملے تو بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے, غلط ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو لہذا اگر عورت حاملہ ہو 7 مہینے کی ہو 8 مہینے کی ہو 9 مہینے کی ہو میاں بیوی کے ملنا کوئی منع نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض عورتوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر ان کو زیادہ احتیاط کا مشورہ دیتی ہیں تاکہ حمل گر نہ جائے. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, میاں بیوی ملے بلیڈنگ خون شروع ہو گیا, حمل کو نقص پہنچا, تو اگر تو کوئی بیماری ہے یا عذر ہے یا وجہ ہے وہ تو الگ بات ہے, ورنہ میاں بیوی آخری دن تک بھی ملیں کوئی منع نہیں. ایک آدمی وضو کرتے ہوئے باتیں کر رہا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, وضو باتوں سے تو کبھی نہیں ٹوٹا. یہ تو کوئی نیا مسئلہ سنا ہے تم نے. وضو ایسی کمزور چیز ہے کہ بھئی وہ باتوں سے ٹوٹ جائے, وہ باتوں سے نہیں ٹوٹتا. وضو تو ٹوٹتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے یا حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو یا چھوٹی پلیدی یا بڑی پلیدی, یعنی بول ہے, براز ہے, پیشاب ہے, چیزیں ہیں. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون ہے اور منہ بھر کے قے آ جائے اتنی زیادہ, بعض ائمہ کے نزدیک ان سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. صرف وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں نکلتی ہیں جیسے بول ہے, براز ہے, اس سے ہوا ہے, ری ہے, اس سے وضو ٹوٹتا ہے. ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام صاحب قرات جو ہے وہ آواز سے نہیں پڑھتے, فجر میں, مغرب میں, عشاء میں جہر سے پڑھتے ہیں, لیکن ظہر اور عصر میں سرن پڑھتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل حکمت تو اللہ جانتے ہیں, لیکن یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ انہو یعلم الجہر وما اخفی, کہ اللہ پاک جہر بھی سنتے ہیں اور سر بھی سنتے ہیں. تم زور سے پڑھو تو سنتے ہیں, آہستہ پڑھو تو سنتے ہیں. اس لیے کچھ نمازیں جہر رکھی گئیں اور کچھ نمازیں سر رکھی گئیں تاکہ کوئی یہ نہ اعتراض کر سکے کہ جیسے 2 کافر جو تھے اسی کعبہ شریف میں کھڑے تھے, کہنے لگے اچھا بھائی اگر ہم اللہ کو پکاریں تو وہ ہماری سنتا ہے, قریب ہے یا دور ہے؟ تو دوسرا کہنے لگا بات یہ ہے کہ زور سے پکارو تو سنتا ہے, آہستہ پکارو تو نہیں سنتا. تو اللہ پاک نے قرآن بھیجا کہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے, تمہارے دلوں میں جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے, تمہارے دلوں میں جو چھپا ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بعض نمازوں کو اللہ نے سرن رکھا ہے اور بعض نمازوں کو اللہ نے جہرن رکھا.
اور بعض علماء اور بھی حکمتیں بیان فرماتی ہیں کہ صبح چونکہ آدمی نیند سے بیدار ہوا ہے تو اس کو مزید جگایا جائے، اللہ کا قرآن سنے، اور شام کو بھی چونکہ ایک دن ختم ہو کے رات ہو رہی ہے، جیسے کہ دنیا فنا ہو کے آخرت آئے گی، ایک انتقال ہے ایک زمانے سے دوسرے زمانے کی طرف، تو بندے کو تنبیہ کی جائے تاکہ اللہ کا قرآن سنے اور اس کو بیدار ہو اللہ کی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اللہ عالم کئی حکمتیں ہوں گی۔ طواف کعبہ پر جو الفاظ لکھے ہیں تو ان کو کیسے پڑھیں؟ کس نے کہا ہے آپ کو پڑھیں؟ نہ پڑھیں، بس کوئی اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ جو غلاف کعبہ پہ لکھا ہے جا کے پڑھو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ غلاف کعبہ پہ جو لکھا ہوا ہے جا کے پڑھو؟ ویسے شوق ہے تو جا کے محنت کرو، پڑھو، سب پڑھ لیتے ہیں، لکھا ہوا ہے، اللہ کے اسماء بھی لکھے ہوئے ہیں، اللہ بھی لکھا ہوا ہے، یا حنان یا منان بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی ساری چیزیں واضح ہیں، کوئی چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ اللہ ربی کہہ دیں، ٹھیک ہے، حسبی اللہ یا اللہ یا اللہ، بالکل جائز ہے، اللہ کو تو ندا کرنی ہی اللہ کو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بالکل جائز ہے۔ جی کہ عورت جو ہے قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، حضور نے منع فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا، عورتوں کو جنازے کے ساتھ نکلنے سے منع کیا، میت کے ساتھ جانے سے بھی منع کیا۔ جنازے کی نماز تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے تو عورتوں کے لیے وہ بھی ضروری قرار دے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت موجود ہے مسجد میں، جنازہ آ گیا، جیسے بڑی نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی پڑھ لے، لیکن یہ شریعت کا حکم نہیں کہ کوئی رشتہ دار مر جائے تو عورت آئے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، جنازہ گاہ میں جا کے نماز پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ چاہے مرنے والے کی ایک اولاد ہو یا 10 اولاد ہو، جب شریعت کا حکم ہے، منع ہے تو منع ہے۔ باقی قبر پہ جائے گی تو کیا حاصل ہوگا؟ تو اس لیے گھر میں بیٹھ کے والد کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، خیرات کرے، صدقات کرے، تاکہ اس کے والد کو فائدہ ہو۔ ہر کوئی آدمی قرآن کی قسم کھاتا ہے سچ ثابت کرنے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم نہ کھایا کرے، اور اگر کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہے تو قسم کھائیں لیکن جھوٹی نہ ہو، کیونکہ جھوٹی قسم کھانے سے پھر اللہ کا بہت بڑا عذاب آتا ہے۔ اور قسم جب بھی کھائیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائیں۔ وہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن جو حکم ہے حدیث میں یہی ہے، بلکہ بڑی سخت وعید ہے کہ من حلف بغیر اسم اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائے، جیسے ہمارے رواج ہے نا جی، مجھے اپنے سر کی قسم، مجھے بچوں کی قسم، مجھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں جی مجھے نور کی قسم ہے، اور جی میں اڈے پہ رزق کے اڈے کے بیٹھا ہوں مجھے اڈے کی قسم، یہ تو کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہے، چھوٹا موٹا کوئی کیوں، نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو وقت اڈے پر قسم کھاؤ گے تو اڈے نقصان دے گا نا جھوٹی قسم سے، تمہارا شرک اور کیا ہوگا۔ اس لیے کبھی یہ قسم نہ کھایا کریں، اور اگر کھائے جھوٹی تو بڑا عذاب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک وقت میں آدمی جو ہے اگر 2 اماموں کی پیروی کرے، نہ پہلے وجہ لکھو نا کہ 2 کی کیوں کرے، پہلے مجھے وجہ لکھو تو میں جواب دوں نا صحیح معنی میں، کہ بھئی آخر ایک کے بجائے وہ 2 کی جو پیروی کرنا چاہتا ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دونوں اماموں کے تمام اقوال جاننے کے بعد یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کس کا قول راجح ہے، اس کو تو پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی جب وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دونوں ائمہ کے اقوال جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا قول قوی ہے اور راجح ہے، پھر تو وہ خود عالم ہے ماشاءاللہ، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے چلنے کی؟ انہیں کو وجہ بتاؤ نا، ائمہ کے پیچھے یا ان سے مسئلہ تو وہ پوچھے گا جو مجتہد کے درجے پہ نہیں پہنچا، یعنی یا آدمی مجتہد ہوگا یا آدمی کسی کا مقلد ہوگا۔ اب وہ بندہ تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک امام نہیں دونوں اماموں کے اقوال کو سمجھ سکتا ہے، یعنی مانے یہ ہے قرآن کا بھی پورا علم ہے، حدیث کا بھی پورا علم ہے، ائمہ ساری فقہ کا بھی سارا علم ہے،
تو جو اتنا بڑا عالم ہے اس کو کیا ضرورت ہے کسی امام کے پیچھے چلنے کی؟ اور نماز جنازہ ہے، اور اس کے بعد جب ہم دوسری تکبیر کہتے ہیں تو درود پورا پڑھیں، ادھورا تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ درود تو پورا ہی پڑھا جاتا ہے، جو نماز میں پڑھتے ہو وہی درود پڑھو، کیونکہ جنازہ بھی ایک قسم سے نماز ہے اور دعا ہے، تو لہذا درود جو نماز میں ہے درود ابراہیمی، وہی درود جو ہے جنازے میں بھی پڑھیں۔ سفر میں اپنا گر نہیں گیا، گھر گیا، گھر گیا تو ماں بہن اور کو گلا ملانا نہیں، جائز نہیں ہے، بس اپنا السلام علیکم کریں، کیونکہ جب آدمی بڑا ہو جائے تو فتنے کا خوف ہوتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ چاہے اسی لیے حکم ہے نا کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں علیحدہ سلاؤ، ماں باپ سے الگ کر دو، تو اس لیے فتنے کا خوف ہے، اور آج کل تو پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اس لیے والسلام علیکم خیریت۔ یہ جیسے ایک رواج ہوتا ہے کہ ماں باپ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، شفقت کا اظہار کرتے ہیں، یا ماں باپ جو ہے اپنے بیٹے کو سر پہ بوسہ دے دیتے ہیں کپڑے کے، تو لیکن احتیاط بہتر ہے۔ اگر ہم سورت یاسین روزانہ پڑھیں، لاکھ دفعہ پڑھو، سورت یاسین تو قلب القرآن ہے، یعنی ہر چیز کا جیسے دل ہے قرآن کا بھی دل ہے سورت یاسین، بڑے اللہ نے برکات و ثمرات رکھے ہیں۔ اگر نماز میں سورت آگے پیچھے ہو جائے تو سیدھا صاحب تو نہیں آئے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ ترتیب جو ہے اس کو نہ توڑیں، کیونکہ تمام صحابہ نے ہمیشہ اس ترتیب کو قائم رکھا ہے۔ کسی نے کسی بندے کو زنا کی تہمت لگائی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ بندہ بے گناہ ہے، تو یہ حد قذف ہے، 80 کوڑا لگے گا اگر اسلامی شریعت ہو۔ یہاں تو الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، محاکم اسلامی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تو بہرحال اللہ کے قرآن نے زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کے لیے حد قذف جو ہے وہ 80 کوڑا ہے، اللہ بچائے۔ عمرے کیے تھے، مدینے پاک گیا، وہاں میں نے 8 دن گزارے، 40 نمازیں پڑھی، لیکن واپس مکے آیا تو میں نے احرام نہیں باندھا۔ بہرحال اب چونکہ آپ میقات سے گزر آئے ہیں، یا تو میقات پہ جا کے دوبارہ عمرہ کر لو، پھر بکری سے بچ جاؤ گے۔ اگر نہیں جا سکتے ہو اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرو گے تو عمرہ بھی ہوگا اور بکری بھی دینی پڑے گی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اگر میقات پہ لوٹ گیا اور احرام باندھ کے آ گیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی بکری شکری نہیں۔ اب دیکھ لو تمہیں جو سستا پڑے، اور آدمی سستے کا فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور نماز شروع ہو گئی، لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آگے صف میں جگہ خالی ہے، تو آپ بالکل اگر کعبہ شریف سامنے ہے تو چل کے آگے جا سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نہ ہو گیا وہاں باہر سڑک سے چلو اور حرم پہنچ جاؤ، یہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر درمیان میں صف کا فاصلہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں تاکہ وہ جگہ خالی نہ رہے، یا جو بھائی کھڑے ہیں وہ تھوڑا پھیل کے ملا لیں تاکہ جگہ کے اندر خلل باقی نہ رہے۔ بہرحال کوشش کیا کرو کہ جب تکبیر ہونے والی ہو تو پہلے تیاری کرو۔ ہمارے لوگ جو ہیں بعد میں کھڑے رہتے